اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. سبحان الله. فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سبحان الله.
خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں گزارش گزار ہوں عالی جناب حمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں. ہم نے کب کہا ہماری ہے کربلا، حق کی بات کرو تو تمہاری ہے کربلا. جس نے امام کے دل میں اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا. مولا سلامت رکھے. اب میں گزارش گزار ہوں جناب ایان نقوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں خراج عقیدت کو پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. غم حسین کو آنسو بنا دیا جائے، غم حسین کو آنسو بنا دیا جائے، چراغ جو نہ بجھے وہ جلا دیا جائے. جن اس کے اعضا ہے انہیں قبول کریں، اب اور آپ کو تحفے میں کیا دیا جائے. خدائی سوچ رہی ہے ابھی تلک منظر، سلا حسین کا سجدے میں کیا دیا جائے. کام جو بھی میرے مرتضیٰ نے کیا ایسا لگتا جیسے خدا نے کیا، ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے کیا. جنتی کون ہے بھائی دوزخی کون ہے، حشر میں فیصلہ کربلا نے کیا. مرضی شاہ پہ عباس چلتے رہیں، جو صبر نے کہا وہ وفا نے کیا. اور ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کرے دامن کو جھاڑ کے. اب میں گزارش گزار ہوں برادر محترم شاعر اہل بیت عالی جناب قمر نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں خراج عقیدت کو پیش فرمائیں. اولاً چند اشعار
مولا کائنات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مدح میں پیش خدمت ہے. اجازت ہے کہ بقائے مقصد پیغمبر خدا کے لیے، بقائے مقصد پیغمبر خدا کے لیے علی زمانے میں آئے کل انبیاء کے لیے، علی زمانے میں آئے کل انبیاء کے لیے. شیخ سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ علی غدیر سے پہلے بھی تھے امام جہاں، علی غدیر سے پہلے بھی تھے امام جہاں، اور صدا رسول خدا کی ہے یہ صدا کے لیے. علی غدیر سے پہلے بھی تھے امام جہاں، صدا رسول خدا کی ہے یہ صدا کے لیے. اور عداوت اور محبت رسول کے گھر کی، عداوت اور محبت رسول کے گھر کی، بروز حشر ہے میزاں سزا جزا کے لیے، بروز حشر ہے میزاں سزا جزا کے لیے. یہ شیخ سماعت فرمائیے گا خاص طور سے فدوی بھائی کہ تھا ذوالعشیرہ کا خطبہ برائے روز غدیر، تھا ذوالعشیرہ کا خطبہ برائے روز غدیر، وہ ابتدا کی نبی نے اس انتہا کے لیے. تھا ذوالعشیرہ کا خطبہ برائے روز غدیر، وہ ابتدا کی نبی نے اس انتہا کے لیے. اور مصیبتوں کا پہاڑ آئے غم کی بارش ہو، مصیبتوں کا پہاڑ آئے غم کی بارش ہو، علی ہیں سایہ رحمت ہر ایک بلا کے لیے، علی ہیں سایہ رحمت ہر ایک بلا کے لیے. اور شیخ سماعت فرمائیے گا بہت ہی کیفیتی ہے کہ سخن علی کا شکستہ دلوں پر مرہم ہے، سخن علی کا شکستہ دلوں پر مرہم ہے، علی کی تیغ ہے مظلوم کی بقا کے لیے، علی کی تیغ ہے مظلوم کی بقا کے لیے. اور اس سلسلے کا یہ آخری شعر ہے کہ علی کی تیغ ہے مظلوم کی بقا کے لیے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کے ناموں میں ایک نام تو علی بھی ہے، خدا کے ناموں میں ایک نام تو علی بھی ہے، علی کا نام اذانوں میں لو خدا کے لیے، علی کا نام اذانوں میں لو خدا کے لیے، بقائے مقصد پیغمبر خدا کے لیے، علی زمانے میں آئے کل انبیاء کے لیے. ایک مطلب اور دو تین شعر تعمیل حکم اور پیش خدمت ہیں کہ بقا کے واسطے جیسے ہوا ضروری ہے، یوں ہی دعا میں تیرا واسطہ ضروری ہے، یوں ہی دعا میں تیرا واسطہ ضروری ہے. اور استخارے کی تیسری منزل ہوتی ہے، اہل علم تشریف فرما ہے کسی پس منظر میں مطلب سماعت فرمائیں کہ یوں ہی دعا میں تیرا واسطہ ضروری ہے، اور نہ تجربہ ہو تو پھر مشورہ ضروری ہے، نہ تجربہ ہو تو پھر مشورہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد خدا کی رضا ضروری ہے، پھر اس کے بعد خدا کی رضا ضروری ہے. اور جہاں ولایت حیدر پا بات آ جائے، یہ دیکھیے گا جمال بھائی کہ جہاں ولایت حیدر پا بات آ جائے، وہاں پا جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے، وہاں پا جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے. اور یہ عاشقان علی ہیں وہ دشمنان علی، یہاں پا قرب وہاں فاصلہ ضروری ہے،
یہ عاشقان علی ہیں وہ دشمنان علی، یہاں پا قرب وہاں فاصلہ ضروری ہے۔ اور ردیف کا رخ ملاحظہ فرمائیے گا خاص طور سے کہ ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے۔ اور فروع دین کی ہے ابتدا نماز مگر، فروع دین کی ہے ابتدا نماز مگر، علی کا عشق بھی بے انتہا ضروری ہے، علی کا عشق بھی بے انتہا، فروع دین کی ہے ابتدا نماز مگر، علی کا عشق بھی بے انتہا ضروری ہے۔ اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے اس سلسلے کا، اس میں بھی ردیف کا رخ ملاحظہ فرمائیے گا کہ علی کا عشق بھی بے انتہا ضروری ہے، اور بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے، ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک مطلع اور دو تین شعر آج کی تاریخ کی مناسبت سے فرزندان جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے پیش خدمت ہیں۔ نوحے کے کچھ شعر ہیں کہ اپنے ہی خون میں ڈوبے ہیں مسلم کے دونوں لال، مسلم سے آج بچھڑے ہیں مسلم کے دونوں لال، اور کس کو پکاریں اب نہ پدر ہیں نہ بھائی ہے، پردیس میں اکیلے ہیں مسلم کے دونوں لال، پردیس میں اکیلے ہیں مسلم کے دونوں لال، اور انجان راہ کوفے کی گلیاں عدو کا خوف، انجان راہ کوفے کی گلیاں عدو کا خوف، رے گرتے کبھی سنبھلتے ہیں مسلم کے دونوں لال، گرتے کبھی سنبھلتے ہیں مسلم کے دونوں لال، اور راہ خدا میں اپنی شہادت کے واسطے دریا کنارے جاتے ہیں مسلم کے دونوں لال، دریا کنارے جاتے ہیں مسلم کے دونوں لال، اور کم سن ہیں نو نحال ہیں لیکن برائے دین پیغام حق سمجھتے ہیں مسلم کے دونوں لال، ہیں مقصد حسین سے آگاہ اس لیے قربان ہونے نکلے ہیں مسلم کے دونوں لال، اور اپنے پدر کے دید کی حسرت لیے ہوئے، اپنے پدر کے دید کی حسرت لیے ہوئے، رخصت جہاں سے ہوتے ہیں مسلم کے دونوں لال۔ یہ تھے برادر اصغر شاعر اہل بیت عالی جناب قمبر نقوی صاحب۔ بڑی معذرت چاہتا ہوں مومنین سے، اپنے رحمت برس رہی ہے۔ علامہ موزن ولایت عن قریب تشریف لانے والے ہیں، اور ہم سب کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے مہمان شاعر اہل بیت برادر محترم عالی جناب مہدی مرزا پوری صاحب اپنی تمام مصروفیت کو ترک کرتے ہوئے مجلس میں جونپور سے تشریف لائے۔ ہم سب اہل خاندان ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ابھی آپ ان کو سماعت فرمائیں گے۔
اور شاعر اہل بیت علی جناب فتوی نقوی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ابھی آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں گے۔ چند شعر مجھ سے بھی سن لیں کہ بس مولانا آ رہے ہیں اس لیے کہ حاضر کیا قمر بھائی کہ پانی بھی برس رہا ہے، اسی نوعیت سے کچھ شعر ہیں کہ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر، یہ پانی برس رہا ہے اسی حوالے سے چند شعر یاد آ گئے ہیں کہ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد والے محمد کہ پیاسوں کے نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، شاید شعر سن کے ابر رحمت برس رک جائے کہ پیاسوں کے نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، پیاسوں کے نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، دریا سے دھواں کر کے اڑایا گیا پانی، پیاسوں کے نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، انتخاب بھائی، پیاسوں کے نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، دریا سے دھواں کر کے اڑایا گیا پانی، اے حر تیرے مستقبل احساس کی خاطر، اے حر تیرے مستقبل احساس کی خاطر، ایک لشکر آدھا کو پلایا گیا پانی، ایک لشکر آدھا کو پلایا گیا پانی، اور کھیتوں پر برسنے لگے جب قہر کے شعلے، غازی کا علم مان کے برسا گیا پانی، غازی کا علم مان کے برسا گیا پانی۔ یہ شعر حاصل کلام شعر ہے ذیشان بھائی کہ غازی کا علم مان کے برسا گیا پانی، کہ ثابت بھی تو ہو جائے، کہ دیکھیں قمر بھائی کہ ثابت بھی تو ہو جائے کہ چھینی ہے ترائی، ثابت ماموس کہ ثابت بھی تو ہو جائے کہ چھینی ہے ترائی، اس واسطے چلو میں اٹھایا گیا پانی، ثابت بھی تو ہو جائے کہ چھینی ہے ترائی، ثابت بھی تو ہو جائے، ثابت بھی تو ہو جائے کہ چھینی ہے ترائی، اس واسطے چلو میں اٹھایا گیا پانی۔ اور یہاں سے چند شعر ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب کے، اور اس کے بعد مہمان شاعر میں آپ کی سہمتوں کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں، موسم ایسا ہو گیا تو اس لیے اتنی تاخیر ہو گئی۔ ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد والے محمد پر کہ یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے، یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے، آج بھی گھاٹ پہ قبضہ میرے عباس کا ہے، آج بھی گھاٹ پہ قبضہ میرے عباس کا ہے، اور رکھ نہ پائیں گے قدم دشمن شبیر وہاں، ارے رکھ نہ پائیں گے قدم دشمن شبیر وہاں، ساری جنت کا علاقہ میرے عباس کا ہے، ساری جنت کا علاقہ میرے عباس کا ہے، اور ہیبت حضرت عباس آ دیکھ یزید، ارے ہیبت حضرت عباس آ دیکھ یزید، تیرے ہی فوجوں میں چرچا میرے عباس کا ہے، تیرے ہی فوجوں میں چرچا میرے عباس کا ہے، کہ آؤ انتخاب ہے کہ آؤ سب مل کے چلے حیدر کرار کے گھر، مہندی بھائی کہ آؤ سب مل کے چلے حیدر
کرار کے گھر، ارے بٹنے والا وہاں صدقہ میرے عباس کا ہے، بٹنے والا وہاں صدقہ میرے عباس کا ہے۔ اور چاند کو نور کی جو بھی عطا کرتا ہو، ارے چاند کو نور کی جو بھیک عطا کرتا ہو، عطا کرتا ہو، آل ہاشم میں وہ چہرہ میرے عباس کا ہے۔ ایک صلوات بولتے پر محمد و آل محمد کہ چاند کو نور کی جو بھی عطا کرتا ہو، چاند کو نور کی جو بھی عطا کرتا ہو، آل ہاشم میں وہ چہرہ میرے عباس کا ہے، کہ آل ہاشم میں وہ چہرہ میرے عباس کا ہے، کہ موت کے منہ سے مریضوں کو بچا لاتی ہے۔ یہ شعر نہیں، ایک حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، سقائے سکینہ عالم بردار حسینی سے مراد پوری ہوتی ہے اور فریادی ماتم ہوتا ہے، اس زائل میں شعر حاضر ہے کہ موت کے منہ سے مریضوں کو بچا لاتی ہے، ارے موت کے منہ سے مریضوں کو بچا لاتی ہے، ارے بچا لاتی ہے، جن دعاؤں میں وسیلہ میرے عباس کا ہے، جن دعاؤں میں وسیلہ میرے عباس کا ہے، کہ وہ عرب ہو عجم ہو اس بھری دنیا میں فرید، وہ عرب ہو عجم ہو اس بھری دنیا میں فرید، بس گھرانے میں گھرانہ میرے عباس کا ہے، بس گھرانے میں گھرانہ میرے عباس کا ہے، موت کے منہ سے مریضوں کو بچا لاتی ہے، جن دعاؤں میں وسیلہ میرے عباس کا ہے۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں اپنے مہمان شاعر عالی جناب مہدی مرزا پوری صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور ایک بہت تہنیت کا مقام ہے کہ ہمارے مہدی مرزا پوری صاحب کے فرزند اس وقت نجف اشرف میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یوم عید غدیر آیت اللہ العظمی بشیر النجفی صاحب کے دست مبارک سے یوم غدیر ان کے سر پہ امامہ آراستہ کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم پہلے خاندان کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے اور بہت تہنیت کی بات ہے کہ ہمارے خاندان میں پہلا عالم اور اتنے عظیم بارگاہ سے علم حاصل کر کے آ رہا ہے۔ میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والد محترم عالی جناب مہدی مرزا پوری صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور میں گزارش کرتا ہوں ان سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں اپنا خراج عقیدت کو پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
حضرات 4 مصرے پہلے ملاحظہ فرما لیں آپ. چار مصرے ملاحظہ فرمائیں. کوئی مشکل بھی ہو ہم صرف علی کہتے ہیں. کوئی مشکل بھی ہو ہم صرف علی کہتے ہیں. کوئی مشکل بھی ہو ہم صرف علی کہتے ہیں. جو نبی کہتے تھے ہم بھی تو وہی کہتے ہیں. جو نبی کہتے تھے ہم بھی تو وہی کہتے ہیں. جو نبی کہتے تھے ہم بھی تو وہی کہتے ہیں. اور آل احمد کی محبت میں جو موت آ جائے. اس حال ثواب کے مجلس سے ملاحظہ فرمائیں. آل احمد کی محبت میں جو موت آ جائے. آل احمد کی محبت میں جو موت آ جائے. ایسے مرنے کو حیات ابدی کہتے ہیں. ایسے مرنے کو حیات ابدی کہتے ہیں. ایسے مرنے کو حیات ابدی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. چند اشعار اور دیکھیں. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا کچھ اس میں جائے سخن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن نہیں ہے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے وہ درخواست. شب جمعہ ہے. حدیث قصہ کے حوالے سے ملاحظہ فرما لیں. ثنائے حیدر نہ ہو جہاں پر وہ انجمن نہیں ہے. کہا یہ خالق نے مصطفیٰ سے کہ اوڑھ لیجئے ردائے زہرا بطور خاص. کہا یہ خالق نے مصطفیٰ سے کہ اوڑھ لیجئے
ردائے زہرا مسیح دوراں، اب اس سے بڑھ کر علاج ضعف بدن نہیں ہے۔ مسیح دوراں، اب اس سے بڑھ کر علاج ضعف بدن نہیں ہے۔ اور خدائے برحق بتا دے تو ہی، علی کو میں عبد کیسے سمجھوں؟ خدائے برحق بتا دے تو ہی، علی کو میں عبد کیسے سمجھوں؟ ہزاروں سجدے اور ایک شب میں، مگر ذرا بھی تھکن نہیں ہے۔ ہزاروں سجدے اور ایک شب میں، مگر ذرا بھی تھکن نہیں ہے۔ ہزاروں سجدے اور ایک شب میں، مگر ذرا بھی تھکن نہیں ہے۔ کہا یہ قاسم نے حق کی نصرت میں، آج نائب ہوں میں حسن کا۔ کہا یہ قاسم نے حق کی نصرت میں، آج نائب ہوں میں حسن کا، کہ کوئی بدخواہ یہ نہ سمجھے حسین ہے اور حسن نہیں ہے۔ کہ کوئی بدخواہ یہ نہ سمجھے حسین ہے اور حسن نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چند اشعار اور ملاحظہ فرما لیں چونکہ جواد صاحب نے کہا تھا تھوڑا طول دے دیجئے تو نہیں بس مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، مطلب ملاحظہ فرمائیں بطور خاص۔ پیار مجھ کو دین حق سے، مسجد و منبر سے ہے۔ پیار مجھ کو دین حق سے، مسجد و منبر سے ہے۔ پیار مجھ کو دین حق سے، مسجد و منبر سے ہے۔ کام تو ہر وقت ذکر آل پیغمبر سے ہے۔ کام تو ہر وقت مجھ کو، کام تو ہر وقت ذکر آل پیغمبر سے ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غیر ممکن ہے بروز حشر وہ پیاسا رہے۔ غیر ممکن ہے بروز حشر وہ پیاسا رہے۔
اس جہاں میں جس کو نسبت ساقی کوثر سے ہے، اس جہاں میں جس کو نسبت ساقی کوثر سے ہے، اور اپنا منہ کیسے دکھائے گا رسول اللہ کو؟ بطور خاص اپنا منہ کیسے دکھائے گا رسول اللہ کو؟ دشمنی جس شخص کو بھی بنت پیغمبر سے ہے، دشمنی جس کو بھی، دشمنی جس شخص کو بھی بنت پیغمبر سے ہے۔ اور شعر بلا ظفر میں بطور خاص کہ کھائے معصوموں کا حق اور ظلم بھی ان پر کرے، کھائے معصوموں کا حق اور ظلم بھی ان پر کرے، کھائے معصوموں کا حق اور ظلم، صلوات پڑھے محمد والا، ایک صلوات اور پڑھے محمد والا محمد۔ کھائے معصوموں کا حق اور ظلم بھی ان پر کرے، کھائے معصوموں کا حق اور ظلم بھی ان پر کرے، سن لے دنیا مجھ کو نفرت ایسے ہر رہبر سے ہے، سن لے دنیا مجھ کو نفرت ایسے ہر رہبر سے ہے، اور میری فطرت ہی نہیں ہے ظالموں سے دوستی، میری فطرت ہی نہیں ہے ظالموں سے دوستی، دشمنی میری ہمیشہ ظلم کے لشکر سے ہے، دشمنی میری ہمیشہ ظلم کے لشکر سے ہے۔ اور شعر بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں، نشاد بھائی ملاحظہ فرمائیں حالت حضرت، کہ اس لیے ایران دنیا سے کبھی ڈرتا نہیں، ملاحظہ فرمائیں گے بہت خاص، اس لیے ایران دنیا سے کبھی ڈرتا نہیں، اس لیے ایران دنیا سے کبھی ڈرتا نہیں، اس کی ہمت اس کی طاقت الفت حیدر سے ہے، اس کی ہمت اس کی طاقت الفت حیدر سے ہے۔
اور دشمنی کرتا ہے شیعہ نے علی سے بس وہی. ملاحظہ فرمائیں دشمنی کرتا ہے شیعہ نے علی سے بس وہی. اس جہاں میں جس کا رشتہ مرحب و انتر سے ہے، اس جہاں میں جس کا رشتہ مرحب و انتر سے ہے. اور مجلس و ماتم کو دنیا دیکھ کر کہنے لگی، مجلس و ماتم کو دنیا دیکھ کر کہنے لگی، مقصد شبیر باقی زینب مضطر سے ہے. مقصد شبیر باقی زینب مضطر سے ہے. اور اس سلسلے کا آخری شعر فضائل کا کہ میرے گھر آ کر فرشتوں نے یہ آپس میں کہا، میرے گھر آ کر فرشتوں نے یہ آپس میں کہا، کتنی رونق ان کے گھر میں مجلس سرور سے ہے. اور تو شعر مصائب کی ملاحظہ فرما لیں حضرات کہ اب وہ مرنے جا رہا ہے جو ہے نانا کی شبی. اب وہ مرنے جا رہا ہے جو ہے نانا کی شبی. اب وہ مرنے جا رہا ہے جو ہے نانا کی شبی. اے خدا مجھ کو بہت الفت علی اکبر سے ہے. اے خدا مجھ کو بہت الفت علی اکبر سے ہے. اور آخری شعر کہ آئیے مجھ کو سہارا دیجئے بابا علی. آئیے مجھ کو سہارا دیجئے بابا علی. لاش اکبر کا وزن زیادہ در خیبر سے ہے. لاش اکبر کا وزن زیادہ در خیبر سے ہے. اور جو بھی مہدی نے لکھا مولا کرم ہے آپ کا. جو بھی مہدی نے لکھا مولا کرم ہے آپ کا.
مجھ کو جو کچھ بھی ملا وہ سب تمہارے در سے ہے۔ یہ تھے ہمارے مہمان شاعر عالی جناب مہدی مرزا پوری صاحب۔ اب میں اس سلسلے کی آخری کڑی استاد محترم عالی جناب فدوی نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ناظران امام میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ اس کے فوراً بعد موزن ولایت علامہ بلال کاظمی صاحب قبلہ جلوہ افروز ممبر ہوں گے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ برائے تاجیر ظہور امام صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ صلوات۔ جنت کے راستوں کی خبر ہے غم حسین، جنت کے راستوں کی خبر ہے غم حسین، رہ گیر ہم ہیں زاد سفر ہے غم حسین، رہ گیر ہم ہیں زاد سفر ہے غم حسین، وہ تازہ ہے خشک رت میں بھی تر ہے غم حسین، تازہ ہے خشک رت میں بھی تر ہے غم حسین، جس کو خزاں نہیں وہ شجر ہے غم حسین، جس کو خزاں نہیں وہ شجر ہے غم حسین، اور قدرت نے ہم کو خلق کیا ہے اسی سبب، قدرت نے ہم کو خلق کیا ہے اسی سبب، وعدہ وفا رہے گا اگر ہے غم حسین، قدرت نے ہم کو خلق کیا ہے اسی سبب، وعدہ وفا رہے گا اگر ہے غم حسین، روزہ نماز سے نہ جدا کیجئے جناب، روزہ نماز سے نہ جدا کیجئے جناب، اسلام گر ہے جسم تو سر ہے غم حسین، روزہ نماز سے نہ جدا کیجئے جناب، اسلام گر ہے جسم تو سر ہے غم حسین، جنت کے شوق میں نہ بھٹکیے ادھر ادھر، جنت کے شوق میں نہ بھٹکیے ادھر ادھر، جنت وہیں ملے گی جدھر ہے غم حسین، جنت کے شوق میں نہ بھٹکیے ادھر ادھر، جنت وہیں ملے گی جدھر ہے غم حسین، جنت وہیں ملے گی جدھر ہے غم حسین، ہم پر
کوئی عذاب نہیں ہوگا حشر میں، ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا حشر میں، ہر ماتمی کا سینہ سپر ہے غم حسین۔ نعرہ درود بلند فرمائیں حضرات۔ ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا حشر میں، ہر ماتمی کا سینہ سپر ہے غم حسین۔ آخری شعر و مقطع کہ جیسے زمین ہے پست بلند آسمان ہے، بلند آسمان ہے، جیسے زمین ہے پست بلند آسمان ہے، دنیا کے غم ہے زیر زبر ہے غم حسین۔ جیسے زمین ہے پست بلند آسمان ہے، دنیا کے غم ہے زیر زبر ہے غم حسین۔ مکتبی سماعت فرمائیں کہ جس طرح در نماز ہے شہر فروع کا، جس طرح در نماز ہے شہر فروع کا، فدوی اصول دین کا در ہے غم حسین۔ جس طرح در نماز ہے شہر فروع کا، فدوی اصول دین کا در ہے غم حسین۔ محترم جناب فدوی نقوی صاحب کے بعد اس سے پہلے کہ میں علامہ کو زحمت دوں، ایک انہی کے بند سے ان کا استقبال بھی ہے، اور کہ خون ہی خون نظر آئے گا میدان میں تا حد نظر، خون ہی خون نظر آئے گا میدان میں تا حد نظر، آئینے ہنسنے لگیں گے چاک ہوں گے پتھر کے جگر، اتنا پرزور اثر ہوگا تلوار چلانے کا ہنر، بولیں گے جبریل نجف میں استاد سے جا کر، تم تو بے مثل ہو ذرا یہ بھی کرشمہ دیکھو، اٹھو عباس کی تلوار کا پانی دیکھو، اٹھو عباس کی تلوار کا پانی دیکھو۔ یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، یہ اذانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال، مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے۔ ان بہترین مصروں کے خالق ہیں موزن ولایت شہنشاہ خطابت عالی جناب علامہ سید بلال کاظمی صاحب قبلہ۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ برائے کرم ممبر پر تشریف لائیں اور مرحوم سید محمد احمد نقوی کے دیسے کی مجلس کو خطاب کریں۔ مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی
تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور عاشق آل محمد سوگوار شہیدان کربلا جناب سید محمد احمد نقوی صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بھیج دیں آواز بلند ایک اور صلوات کی گزارش بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک اور صلوات شکستہ بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے طوفانوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہم جیسے عزاداروں کو فرش عذاب پر بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے گوندھا تاکہ جب ذکر غدیر ہو تو دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگے اور جب موسم غم آئے تو آنکھوں کے مشکیزے سبیلیں لگا دیں یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو
تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ بارگاہ باب الحوائج میں دو حیثیتوں کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں۔ حیثیت اول زائر بارگاہ اور حیثیت دوم عزادار حسین۔ تو آقا آپ سب حضرات کو بس میری جانب سے سب سے عظیم ترین مناجات اس کی بارگاہ میں یہی ہے کہ مجھ سمیت آپ سب حضرات کو خداوند عالم اس ماہ عزا میں اور ایام ہائے غم میں پچھلے برسوں سے کہیں زیادہ توفیق غم عطا فرمائے اور ہماری آنکھیں خشک نہ ہونے پائیں، بلکہ یاد حسین غریب علیہ السلام میں برستی رہیں کہ چند دن بچے ہیں نینوا والوں کے آنے میں۔ یہ شہر عزا ہے، تعزیے بننے لگے، عزا خانے سجنے لگے، صاحبان بیاض اپنی بیاضیں دیکھنے لگے۔ کیوں؟ حسین آ رہے ہیں، کربلا والے آ رہے ہیں، نینوا والے آ رہے ہیں۔ ہم جہاں جانے کے لیے دن رات دعا کرتے ہیں وہ ہمارے ٹوٹے مکانوں میں آ رہے ہیں۔ تو خداوند عالم ہم سب کو توفیق غم دے اور ہمارے دل غم و الم میں اور سوز میں ڈوبے رہیں۔ مجلس کیسے عاشق حسین علیہ السلام اور ایک ایسے شہدائے اہل بیت علیہم السلام کی ایصال ثواب کی ہے کہ جو زائر کربلا بھی تھا اور مجلسوں میں جس کا گریہ مشہور تھا۔ ہمارے احمد بھائی مرحوم کسی بھی محفل میں ہوتے تھے تو چہرہ کھلا کھلا رہتا تھا اور تا صبح بیٹھے رہتے تھے، اور کسی بھی مجلس میں ہوتے تھے تو بآواز بلند گریہ کرتے تھے، گویا خواہش جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر عمل فرماتے تھے کہ میرے بچے پائے سے رو، جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان پر گریہ کرے۔ تو ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ موسم کی سختی نے مجبور کیا کہ تاخیر ہو اور آپ کو آنے میں بھی زحمت ہوئی، تو بہت طویل گفتگو نہیں ہوگی، تھوڑی دیر بس ذکر کروں گا کہ ان کی روح شاد ہو جائے۔ اب ان کی خدمتوں کے لیے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی کاظمین کے سبزہ زار پر جو 18 شعبان المعظم کو ایک یادگار محفل برپا ہوتی ہے، تو غالباً 1982 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس وقت سے جو چند اہم ترین افراد تھے تو ایک نام اس میں سے محمد احمد صاحب کا بھی آتا تھا کہ یہ بھی اس بزم کے خادمین میں سے ہیں۔ تو جس کی زندگی ہی گزری ہو ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام میں، اس کے لیے کیا کہنا۔ بس
چند جملے عرض کروں گا، اور وہ بھی بعنوان موت۔ آپ سوچیں گے کہ بلال بھائی کو کیا ہوا ہے کہ موت کو عنوان بنا کے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو عنوان اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ دنیا سمجھ لے کہ جسے لوگ موت جانتے ہیں ہم اسے زندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو لائٹ آتی جاتی رہے گی، ہماری آواز آپ تک پہنچے گی، توجہ رکھیے گا انشاءاللہ، اور حضرت قبول فرمائیں۔ تو دنیا جسے موت سمجھتی ہے ہم اسے زندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اعلان رب ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اب ہم اس موت کو زندگی کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ جس پر قرآن اترا اس نے کہا من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو ہم اس موت کو بآئین زندگی دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب موت آ کے رہے گی، موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کسی کو فرار نہیں، انتہا یہ ہے کہ فرار ہونے والوں کو فرار نہیں۔ موت آئے گی تو آ کے رہے گی۔ موت کی مثال رزق کی سی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم دنیا کے کسی کونے میں رہو موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، جو تیرے حصے کا ہے وہ تجھے تلاش کر لے گا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو موت آ کے رہے گی۔ اور اب کمال بلاغت قرآن یہ ہے کہ لفظ کل کا استعمال ہوا ہے، اور بغیر کسی استثناء کے، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب موت آ کے رہے گی، مریں گے سب۔ واہ واہ سبحان اللہ، مریں گے سب، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ بچے، جو نہ مرے، سب مریں گے، سب کو موت آئے گی۔ لیکن موت ہمیشہ دو کیفیتوں میں آتی ہے۔ گفتگو شروع ہو گئی۔ موت ہمیشہ حضور دو کیفیتوں میں آتی ہے، ایک کیفیت اختیاری اور ایک کیفیت اجباری۔ یہ اختیاری کیفیت کیا ہے اور اجباری کیفیت کیا ہے؟ اختیار اسے کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو قبول نہ کریں، مگر اجباری صورتحال یہ ہے کہ آپ کو چاروں ناچار قبول کرنا ہی ہے۔ تو ایک ہے اختیاری کیفیت اور ایک ہے اجباری کیفیت۔ جیسے آپ کے پاس پانی ہے، مثلا دوسری شرعی مثال قائم کر دوں، ایک ایسا بچہ جس پر ابھی شریعت کا نفاذ نہیں ہوا ہے، تو اب وہ عالم اختیار میں ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ لیکن جس پر شریعت کے احکام واجب ہو چکے ہیں اس کے لیے یہ صورت اجباری ہے۔ اللہ نے واجب کیا ہے تو روزہ رکھنا ہے، اللہ نے واجب کیا ہے تو نماز پڑھنا ہے۔ تو یہی صورت ہے موت کی۔ موت دو کیفیتوں میں آتی ہے، کبھی بصورت اختیاری، کبھی بصورت اجباری۔ اب اختیاری کس کے لیے ہے، اجباری کس کے لیے ہے؟ ہم اتنا جانتے ہیں
اجباری کسی کے لیے ہو، اختیاری اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، صلوات پڑھیں تو عرض کروں۔ بغیر دلیل کے گفتگو نہیں، اختیاری اجباری کسی کے لیے ہو، مگر اختیاری اہل بیت اطہار علیہم السلام کے عاشقوں کے لیے ہے، چاہنے والوں کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے دلیل سنیے۔ دیکھیے ابلیس انہیں بہکانے پتلا ہے جو صراط مستقیم پہ ہیں، انہیں نہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں بہکانے پتلا ہے جو صراط مستقیم پہ ہیں، انہیں نہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہی یہاں ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اس کا مطلب ہم ہی ہیں۔ میں ابلیس سے کہوں گا تجھے ہوا کیا ہے؟ صدیوں سے ایک ہی قوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ مٹھی بھر لوگ، ساری دنیا بھی ان کے پیچھے پڑی ہے اور تو بھی انہی کو بہکانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ارے اتنی بڑی دنیا ہے، اوروں کو جا کے بہکا، بڑے بڑے قبیلے ہیں، بڑے بڑے خانوادے ہیں۔ ابلیس نے کہا میاں کیسی باتیں کرتے ہو، جس قبیلے میں جاتا ہوں وہ مجھے اپنا ہی لگتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا سے بولو۔ مجھے لگتا ہے میں اپنوں میں آ گیا، تو بہکاؤں کسے؟ یہی ایک قبیلہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے، اسی کو بہکانا ہے تاکہ یہ جنت میں نہ جانے پائے۔ تو ابلیس بہکانے میں لگا ہے۔ اب ابلیس بھی کوئی پاگل تھوڑی ہے، جناب آدم سے ٹکر لی ہے تو کوئی ہلکا پھلکا ہے؟ تو وہ بھی وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وار کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا نازک موڑ ضرور آتا ہے جہاں وہ بکھر جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے خدا نہ کرے ماں کا مر جانا، باپ کا مر جانا، بھائی کا جدا ہو جانا، اولاد کا نہ رہنا، تو یہ وہ موڑ ہوتا ہے کہ جہاں انسان بکھر چکا ہوتا ہے، ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ فریادیں بھی کر چکا ہے، مناجاتیں بھی کر چکا ہے، اس کے اعضاء بھی یہ سب کام کر چکے ہیں۔ اب یہ تو دل کی بات ہے کہ ہر کوئی ہر بارگاہ میں دل کی باتیں نہیں کر پاتا، کوئی نجف میں کہہ لیتا ہے، کوئی درگاہ میں کہہ لیتا ہے، کوئی کازمین میں کہہ لیتا ہے، مانتے سب کو ہیں، مگر راہ دل کسی کی کسی سے ہے، کسی کی کسی سے ہے۔ تو جب بھی کوئی جھانکنے کے عالم میں آیا تو اعضاء اسی کی بارگاہ میں دوڑے جس سے فریاد کر لے جائیں، لیکن ہوا یوں کہ انتقال کر گئے وہ۔ اب ابلیس تو تلاش میں تھا ہی کہ بھئی یہی موقع ہے چوٹ مارنے کا، اب وہ آئے گا وسوسہ دے گا۔ بڑا اعتبار تھا مولا عباس پر، بڑی فریادیں کی تو کیوں نہیں اچھا کر دیا، بڑا بھروسہ تھا مولا حسین پر، راہب کو 7 بیٹے دیے تو کیوں نہیں زندگی دے دی، بس صرف وسوسہ دے گا اور چلا جائے گا۔ اب اگر مومن نیکوکار ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ ابلیس ہے، لاحول پڑھے گا، لیکن اگر مجھ جیسا مومن گنہگار ہے تو اب سوچنے لگے گا کہ ہاں اتنی فریادیں تو کی، اگر وہ چاہتے تو اچھا تو کر سکتے تھے، بس یہ تو یہیں پہ وہ شک ڈالتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر کسی شک کا جواب نہ ہو تاریخ میں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مطالعہ ناقص ہے،
ورنہ اہل بیت نے ایسا کوئی سوال جواب چھوڑا ہی نہیں ہے، سوال چھوڑا ہی نہیں جو تشنہ جواب رہ جائے۔ کسی سوال کو تشنہ جواب نہیں رہنے دیا۔ تو ہم سے لوگ اکثر پوچھتے تھے کہ مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے، اتنی فریادیں کی مگر میرا بیٹا نہ بچا، اتنی مناجاتیں کی مگر میرے والد نہ بچے۔ کبھی کبھی تو بڑے وسوسے آتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو میں بھی اطمینان تو دلاتا تھا مگر میں خود مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ پڑھتے پڑھتے تفسیر آل محمد پر نظر گئی تو مسئلے کا حل مل گیا، اختیاری اور اجباری۔ اور فریادوں کا نتیجہ کبھی کبھی کیوں نہیں نکلتا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے کسی کونے میں میرا چاہنے والا عالم نزا میں آتا ہے اور اس کی زبان بند ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہماری سواریاں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ واہ واہ، تھوڑا سا بولیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی نگاہوں سے حجاب ہٹاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا دیدار کر سکے۔ مرنے والا عالم نزا میں جب ہمیں دیکھتا ہے تو زبان پر تو تالا ہے مگر پورے وجود سے اشاروں سے سلام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آقا سامنے تو پورے وجود سے اشاروں سے سلام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے ارے موت کی تکلیف میں مبتلا ہوگا یا سلام کرے گا۔ عقل کے اندھو، ہم تمہاری بات تو نہیں جانتے، اپنی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں تو جب ایسا وقت آئے گا تو ہم کہیں گے موت آتی ہے تو آتی رہے، ہمیں دیدار کرنے دو۔ تو دیدار کر کے سلام کرتا ہے، معصوم جواب سلام دیتے ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ رسول خدا گویا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے حسین کے ماتمدار، اے میرے بچے پر رونے والے، اے میرے عباس کا پرچم اٹھانے والے، تو نے بڑے تانے سہے مگر عزاداری نہ چھوڑی، تو نے بڑی دشمنیاں جھیلی مگر میرے وسیع کا دامن نہ چھوڑا، میرے اہل بیت کا دامن نہ چھوڑا۔ تو دیکھ تیری اس محبت کے عوض جو میں نے انعامات رکھے ہیں تیرے لیے، کیا تو چاہتا ہے کہ میں وہ تجھے دکھاؤں؟ تو اب ہمارے آپ کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ رسول خدا ہم سے پوچھ رہے ہوں۔ تو خوش ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ ہماری قسمت کی اس سے بڑی بلندی کیا ہوگی۔ پیغمبر اشارہ کریں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، اب وہ وہیں سے جس کی روح نکل رہی ہے وہ وہیں سے دیکھے گا، اسے باب جنت کھلا ہوا دکھے گا، وہ قصر نظر آئے گا۔ پیغمبر کہیں گے یہ قصر تیرے نام، یہ نہریں تیرے نام، یہ باغات تیرے نام، یہ اسمار تیرے نام، یہ اشجار تیرے نام، یہ خدام تیرے نام، کیونکہ تو نے ہزار مشقتوں میں بھی میرے غریب الوطن حسین کو نہ چھوڑا، لہذا میں نے یہ سب تیرے نام کیا ہے۔ مرنے والا خوش ہونے لگتا ہے۔ پھر سرکار کہتے ہیں کہ مگر رک، یہ جو کچھ بھی ہے یہ بھی میں شباب بھائی، جب میں نے جس وقت یہ پڑھا تھا میں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ سرکار نے فرمایا کہ مگر سن، یہ جتنے انعامات ہیں یہ بھی میں نے ہی تجھے دیے ہیں، اور ذرا اب اپنے گھر والوں کی طرف کان لگا۔ تو جب کان لگائے گا تو فریادوں اور مناجاتوں کی آوازیں آئیں گی، تو پیغمبر کہیں گے یہ نعمتیں بھی میں نے ہی دی ہیں اور تیرے گھر والے بھی فریاد مجھی سے کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ اسے زندگی دے دو، کوئی کہہ رہا ہے یا امیر المومنین اسے زندگی دے دو، کوئی کہہ رہا ہے حسین غریب اسے زندگی دے دو، تو یہ بھی فریاد مجھی سے کر رہے ہیں۔
اب یہ اختیار تجھے دیا، ان کے پاس واپس جائے گا یا میرے ساتھ چلے گا؟ صلوات بھیجے بابا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ رو کے کہے گا آقا اگر زندگی لے بھی لی تو موت تو آخر کو ہے، تو خیر پر خاتمہ ہو رہا ہے، اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ گھر والے تو چند دن رو کے صبر کر لیں گے، مگر اب آپ کو چھوڑ کے واپس ہو جاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب اگر ہماری مناجاتیں رنگ نہ لائیں بظاہر، تو ہمیں ان کے اختیار پر معاذ اللہ شک نہ کرنا چاہیے، اپنے بچھڑنے والے کے فیصلے کو دیکھنا چاہیے۔ صلوات بھیجیں بابا سے بولو۔ آپ نے غور فرمایا؟ اور اب میں نے فقرہ کہا تھا کہ موت کبھی بکیفیت اختیاری اور کبھی بکیفیت اجباری آتی ہے۔ یہ اس سے کہنا کہ تجھے اختیار ہے ادھر جا یا ادھر چل، یہ بتاتا ہے کہ جو بھی حسین پر رونے والا ہے اسے اختیاری کیفیت میں موت آتی ہے، اجباری کیفیت میں نہیں آتی ہے۔ صلوات بھیجیں بابا۔ اور ویسے بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ مومن کی روح اس وقت تک بدن سے نہیں نکلتی جب تک امیر المومنین اجازت نہ دے دیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اے کاش کہ ہمیں ذرا سی معرفت ہو جائے۔ تو اب موت اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بصورت اختیاری ہے۔ اس کی ایک دلیل تو میں نے آپ کی خدمت میں قائم کی۔ دو دلیلیں تو بہت ہیں، مگر دو دلیلیں اور پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو تمام کر دوں گا، کیونکہ ایک ایسے سوگوار مظلوم کربلا کی مجلس ہے کہ ان کی روح شاد ہو جائے، اور ہمارے جواد نقوی صاحب اور ان کے برادران اہل خانوادہ ان سب کے لیے تسلی کی لفظیں بھی ہو جائیں۔ تو توجہ رکھیے گا، موت بصورت اختیاری ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کروں، اجازت ہے؟ جناب سلمان مدائن میں، مولائے سلمان مدینے میں، ایک بادشاہ ہے، دوسرا گورنر ہے۔ سلمان گورنر، علی بادشاہ۔ اس گورنر کو معین کسی اور نے نہیں کیا ہے، علی نے کیا ہے۔ تو اب جناب سلمان دیکھیے کیا ہوتے ہیں آقا کے چاہنے والے۔ جب جناب سلمان پہنچے مدائن میں تو لوگ جو ہے وہ شکایت لے کے پہنچے، بھی عرب تو عرب ہیں، ان کا سرکار چوریاں بہت ہو رہی ہیں، چوریاں جو ہیں بہت ہو رہی ہیں، کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے۔ تو جناب سلمان نے کہا اچھا تو چور بہت ہیں؟ کہاں؟ کہ ٹھیک ہے، اعلان کروا دو پورے مدائن میں کہ آج مغرب کی نماز کے بعد کسی کے گھر کا دروازہ نہ کھلے، ورنہ اس کی جان کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ ورنہ اس کی جان کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی۔ ایک ضمن ایک واقعہ یاد آ گیا تو عرض کیے دیتا ہوں۔ اعلان ہو گیا پورے مدائن میں، تو یہ ہوا کہ چور چوری سے جاتا ہے
ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. تو یہ اعلان تو چوروں کے کان میں بھی پہنچا. اور ادھر جناب سلمان نے مدائن کے سارے کتوں کو آواز دی اور کہا بعد مغرب جو گھر سے باہر نظر آئے اس کی خیریت پوچھ لینا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی لوگوں نے سوچا نہیں، چوروں نے سوچا کہ یہ کتے کیا سمجھیں گے سلمان کی زبان. واہ واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. چنانچہ واقعہ وہی ہوا کہ وہ تو نکل پڑے گھر سے، ادھر وہ نکلے، ادھر انہوں نے خیریت پوچھی. اب معلوم ہوا کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے، کوئی وہاں پڑا ہے. ان کا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے کہاں کتے اور کہاں انسان، انسان کے جسم کے ٹکڑے کتے کہاں کھینچ کے لے جائیں گے؟ یہ کوئی نیا واقعہ تھوڑی ہے، مدینے میں بھی ہو چکا ہے. ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا سے بولو. ایک اور صلوات بھیج دیں بابا. اچھا تو بس آخری دلیل عرض کرتا ہوں اختیار کی. تو جناب سلمان مدائن میں سرکار رسالت پناہ کے ارشادات کے مطابق جناب سلمان کو اپنی رحلت کا وقت معلوم تھا. تو حجرے میں گئے اور اپنے اصحاب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں. تو اصحاب سلمان نے کہا کہ ایسا نہ کہیں، کیا آپ پڑے رہیں گے؟ سلمان نے کہا پڑا وہ رہے جو لاوارث ہو، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں. یہ ضد کر رہے ہیں کہ یہ شرف مجھے دیجئے کہ میں آپ کو دفناؤں. میں کہوں گا سلمان مبارک ہو، کیا صحابہ ملے ہیں آپ کو؟ آپ منع کر رہے ہیں نہ دفنانا، یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اجازت دیجئے. اور ایک پیغمبر کے صحابہ تھے، جنازہ چھوڑ کے فرار ہو لیے. اللہ اکبر. تو کہا کہ میں لاوارث نہیں ہوں. کہا پھر؟ کہ میرا والی آئے گا. اب اختیاری موت کیا ہے؟ میرا والی آئے گا، وہ مجھے دفنائے گا. یہ کہہ کے سلمان نے چادر اوڑھ لی، روح کو قید حیات سے رہا کیا. مولائے سلمان مدینے میں امیر المومنین کو سلام کر کے ہی روح نکلی تھی سلمان کی. علی مرتضیٰ دلدل پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، نور کو دلدل نور کی رفتار سے لے کے چلا، دامن تراب سمٹا. ابو تراب کے قدم مدائن کی دھرتی پر پڑے. بے اجازت ہو تو فقرہ عرض کروں، سینہ تراب نے ابو تراب کے قدموں کی آہٹ کو میت سلمان تک منتقل کیا. علی آگے بڑھے، اس حجرے میں داخل ہوئے جس میں میت سلمان رکھی تھی. تو اب تاریخ کا منظر یہ ہے، دیکھیے عشق کسے کہتے ہیں. تاریخ کا منظر یہ ہے کہ علی جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے، میت سلمان اٹھ کے بیٹھتی جاتی. تو علی مرتضیٰ نے کہا سلمان نظام عالم یہی ہے، لیٹے رہو. ہم جانتے ہیں تمہارا جذبہ احترام، مگر میں حکم دیتا ہوں لیٹ جاؤ. سلمان لیٹ گئے.
جی چاہتا ہے ہاتھوں درس ہے پیغام قبول کیجیے گا، جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں سلمان زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے تو احترام علی مرتضیٰ کیا، اب مر گئے ہو تو اب کیوں احترام میں اٹھ رہے ہو؟ سلمان کہیں گے میں دنیا کو درس دے رہا ہوں کسی بھی عالم میں رہنا علی کا احترام نہ بھولنا۔ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجیں بابا زیبل۔ کسی بھی حال میں رہنا احترام علی مرتضیٰ نہ بھولنا۔ تو یہ سلمان کا اٹھ کے بیٹھنا کیا یہ کیفیت اختیار نہیں ہے؟ اب آئیے آخری دلیل کربلا معلیٰ سے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ حضرات الحمدللہ مکتب مجلس حسین غریب علیہ السلام سے پڑھ پڑھ کے ہر اس بات سے واقف ہیں جو منبر سے عام طور سے بیان ہوتی ہے۔ دہرایا تو اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ شریک ثواب ہو جائے۔ تو تاریخ آپ بھی جانتے ہیں کہ عرب میں اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو نہ ایٹم بم تھے، نہ میزائلیں تھیں، نہ اور کوئی دوسرے وسائل تھے۔ اس زمانے میں تیغوں کی لڑائی، تلواروں کی لڑائی، تیروں کی لڑائی، نیزوں کی لڑائی، ہر لڑائی دو بدو ہوتی تھی، آمنے سامنے کی جنگ ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں الگ الگ فن کے الگ الگ ماہر ہوتے تھے، جیسے شمشیر زن، جیسے نیزہ زن، جیسے تیر انداز۔ تو ان کی الگ الگ ٹولیاں ٹکڑیاں ہوتی تھیں ان کی۔ تو اسی اعتبار سے یہ جو تیر بنائے جاتے تھے عرب میں، تو تیر ایسے بنائے جاتے تھے کہ ایک تیر بھی اگر نشانے پر لگ جائے تو انسان تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے گا۔ ایسے تیر بنائے جاتے تھے کیونکہ وہ طاقتیں تھیں اور وہ ویسی بھاری کمانیں ہوتی تھیں اور اسی حساب کے تیر ہوتے تھے۔ جس عرب کا ایک تیر انسان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو، مجھے بتائیے اگر کسی کے جسم میں اتنے تیر لگیں کہ اس کا بدن نظر نہ آئے اور وہ مرے بھی نہ، یہ اپنے آپ میں حیرت ناک ہے کہ نہیں؟ وقت نماز ظہر، حقیقت نماز کو نماز پڑھنا ہے تاکہ بندگی یہ پروردگار بچ جائے۔ سعید و زہیر آگے بڑھے۔ یہ پہلا منظر ہے جہاں حاجی کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہت نازک جملہ کہا ہے میں نے۔ آواز دی فرزند رسول، اب نماز تو آپ کے جد کے پیچھے پڑھیں گے، آپ پڑھیے ہم کھڑے ہیں، خطرہ ہے کہ کوئی دشمن تیر نہ برسا دے۔ چنانچہ سعید و زہیر سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر حقیقت نماز نے نماز شروع کی۔ اختیاری موت کسے کہتے ہیں بھئی یہ ثابت کر رہا ہوں۔ ادھر سے لشکر یزید سے جو کمانوں سے تیر رہا ہوئے تو تاریخ کہتی ہے ایک ساتھ اتنے تیر چلے کہ لگتا تھا کوئی بادل کا ٹکڑا ہے جو جا رہا ہے۔ سعید و زہیر پیروں کو جلتی ریتی میں گاڑے ہوئے کھڑے ہیں۔
بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تیر پیوست نہیں ہو رہا ہے، مگر یہ دو کے دونوں کھڑے ہیں۔ جب حسین غریب نے نماز پڑھ لی تو یہ دونوں مڑے اور مڑ کے کہا فرزند رسول یا ابن الزہرا هل تسمع ارواحنا للخروج صادنا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ اب ہماری روحیں ہمارے جسموں سے نکل جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک سعید و زہیر نے چاہا، جب تک اپنی روحوں کو اپنے جسم کی قید میں رکھا، اور جب مولا حسین نے اجازت دے دی، دعائے خیر سے نواز دیا، تو یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اس کا مطلب اگر ان سے کسی کو محبت ہو جائے تو موت اس کے لیے کیا ہے، بڑی حقیر شے ہے۔ اصل زندگی تو ان کی محبت میں مر جانا ہے۔ یہی جذبہ تھا جو حر کو لے کے آیا، یہی جذبہ تھا جو حبیب کو لے کے آیا، یہی جذبہ تھا جو سعید و زہیر کو لے کے آیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اصل زندگی ہے حسین پر مر جانا، حسین پر فدا ہو جانا۔ آوازیں بلند ہو گئیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے جوانی اور پیری کو قید میں گزارنے والے امام، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا میرے ساتویں امام باب العوائد بارگاہ حسین غریب میں پہلے آپ سلام قبول کیجئے، پھر اپنے جد کے حضور ان رونے والوں کا سلام کہہ دیجئے اور ان سے گزارش کر دیجئے۔ اب رستہ نہیں دیکھا جاتا، 1 سال ہو گیا ہے، بس یہ چند دن کٹ جائیں اور جلدی سے آقا ہمارے گھروں میں آ جائے، اور آئیں تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ بلند ہیں آوازیں، رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، صحن امام ہے، دیار امام ہے۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور مجلس کو تمام کر دوں گا، اور اگر یہ روایت پڑھ سکا تو سسک سسک کے روئیں گے، اور ایام ازاں میں یہ واقعہ جب یاد آئے گا تو بہت روئیے گا۔ دیکھیے آج عزاداری بہت بظاہر آسان ہے، حالانکہ دشوار ہے۔ جن ملکوں میں حسین پر نہیں رونے دیا جاتا، ان ملکوں کے لوگوں سے پوچھیے، اس قیدی سے پوچھیے جو زندان میں ہے اور محرم آنے والا ہے، تو اس کا دل جانتا ہے، یہ محسوس کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور یہ حکم عام تھا کہ خبردار حسین سے کوئی محبت کا اظہار نہ کرنے پائے۔ تو ایک بیوہ تھی جو عاشق حسین تھی، اور وہ 10 دن اپنے گھر میں مجلس کرتی تھی محرم کے۔ تو وہ جن عورتوں کے بارے میں جانتی تھی کہ یہ مولا کی شیداں ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر میں 10 دن غریب کی مجلس ہوتی ہے، تو وہ چپے چپے آ جاتی تھی۔ تو یہ سوچتی تھی کہ یہ جو مجلس میں آ رہی ہیں تو انہیں کچھ کھلا پلا کے بھیجو، کیونکہ یہ حسین غریب کے ماتم میں آتی ہیں۔ تو سال بھر محنت مزدوری کرتی تھی، جو بھی معمولی رقم اسے ملتی تھی اس کا تھوڑا حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتی تھی، باقی سب غلے میں ڈال دیتی تھی۔ تو جب محرم کا چاند نکلتا تھا
تو عورتوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کے گھر جانا ہے تو وہ چھپ چھپا کے آ جایا کرتی تھی. تو یہ دن بھر بڑے شوق سے تبرک پکاتی تھی، فرش اعضا بچھاتی تھی، مجلس ہوتی تھی. ایک سال ایسا ہوا کہ یہ بیمار پڑ گئی. تو اب یہ دعائیں کر رہی ہے کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، میں کیسے تبرک پکاؤں گی، کیسے حسین ابن علی کی کنیزوں کو تبرک کھلاؤں گی. لیکن ہوا یوں کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہونے کے بجائے اور بگڑتی گئی، یہاں تک کہ چاند رات آ گئی. غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا واقعہ. یہ عزاداری کیا ہے، یہ مجلس حسین کیا ہے. تو جب چاند رات آئی تو اس نے سر سے دوپٹہ پھینکا، بال بکھرائے، زیر آسمان آئی، آواز دی ہے پروردگار حسین کل پہلی محرم ہے، ارے مجھ سے چلا نہیں جاتا، تبرک کیسے پکاؤں گی، یا مجھے موت دے دے یا صحت دے یا کسی مدد کرنے والے کو بھیج. ابھی یہ تڑپ کے کہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھلا، ایک کالے برقعے والی بی بی اس کے گھر میں داخل ہوئی. آواز دی، اے بی بی کیا تیرے گھر نئے نوا والے کی مجلس ہوتی ہے؟ کہاں 10 دن ہوتی ہے بی بی. تو کہا اگر اجازت دو تو 10 دن تمہارے گھر رک جاؤں. اس نے کہا تمہیں تو مولا نے بھیج دیا، مگر بی بی ایک گزارش ہے، تبرک پکانے میں میری تھوڑی مدد کر دینا. بی بی نے کہا تو پریشان نہ ہو، تو آرام کرنا، سارے کام میں کروں گی. وہ کہتی ہے کہ چاند رات تھوڑی دیر میں روئی، پھر جا کے بستر پر لیٹ گئی، مگر رات کے جس پہر میری آنکھ کھلتی تھی اس بی بی کے رونے کی آواز میرے دل کو ہلا دیتی تھی. ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم. آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں، یہ تو شہر عزا ہے. کہتی ہے پہلی محرم آئی، بی بی تبرک پکاتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں. شام ہوئی، فرش عزا بچھاتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں. کہتی ہے کنیزیں چھپ چھپا کے آئیں. ایک ذاکرہ حسین غریب کی غربت کا مرثیہ پڑھنے کو بیٹھی. کہتی ہے مرثیہ شروع ہوا، عورتوں نے گریہ شروع کیا، لیکن وہ کہتی ہے کہ رونے کو تو روئیں سب، مگر جب یہ بی بی روئی تو لگا زمین و آسمان ہلے. ایسا لگا جیسے کائنات سماوات میں شور محشر برپا ہے. کہتی ہے کہ جب یہ بی بی روتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ مر جائیں گی، اور انہیں دیکھ دیکھ کے عورتیں پچھاڑیں کھاتی تھیں. تو پہلی محرم، دوسری محرم، تیسری محرم، یہاں تک کہ شب عاشور آئی. اللہ اکبر. فرش عزا بچھا، بس مجلس 1.5 سے 2 منٹ میں تمام ہے، اور اگر پڑھ سکا تو نہیں جانتا کہ کب کب روئیں گے. تو شب عاشور آئی، مجلس شروع ہوئی. شب عاشور ہماری آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بھئی یہ ہوتا ہے 2 آنسو صحیح آنکھوں سے نکل جائیں. تو تمام عورتیں گریہ کر رہی تھیں، اور ان بی بی کے رونے کا تو کوئی بدل ہی نہ تھا. ایسے رو رہی تھیں یہ بی بی. تو اس کا بیان ہے کہ بہت دیر تک گریہ و ماتم بیاد حسین ہوا. اس کے بعد بدن ہے تھکتا ہے، چور ہوتا ہے. تو تمام عورتوں نے کہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں.
کہتی ہے میں بھی بیمار تھی، میں بستر کی طرف جانے لگی تو میں نے کہا بیوی تم بھی کہیں بیٹھ لو۔ انہوں نے کہا تو پریشان نہ ہو، تو آرام کر، میری فکر نہ کر۔ وہ کہتی ہے کہ اب جو میں گئی بستر پر تو رہ رہ کے اسی بیوی کے بین ہائے حسین، ہائے حسین کہتی ہے۔ رات تو کسی صورت گزر گئی، جب عاشورے کا دن آیا تو عجب منظر تھا۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے آج اس بی بی کو بڑے عجیب انداز میں دیکھا، جیسے جیسے دن چڑھ رہا تھا عاشور کا ویسے ویسے اس بی بی کی کیفیت بدل رہی تھی، اس بی بی کی تڑپ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہے عصر کا وقت آتے آتے میں نے دیکھا بی بی منہ کے بل خاک پر گر پڑی اور ایسے لوٹنے لگی جیسے کوئی کند خنجر سے ان بی بی کو ذبح کر رہا ہو۔ خوب روئے۔ کہتی ہے کہ یہاں تک کہ شام غریباں آ گئی تو کیا ہوتا ہے شباب بھائی، شام غریباں جو بدن کی تھکن ہوتی ہے وہ ہم سے کہتی ہے کہ کہیں بھی جگہ ملے لیٹ کے سو جا، مگر عشق حسین کہتا ہے شام غریباں ہے، جب تک مجلس شام غریباں نہ کر لینا اس وقت تک سونا نہیں۔ تو کہتی ہے شام غریباں کی مجلس ہوئی، ساری بیویاں رخصت ہو کے اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ اس نے کہا کہ بیوی 10 راتیں ہو گئی ہیں تم سوئی نہیں ہو، اے بیوی اب شام غریباں آ گئی آج سو جانا۔ بیوی نے کہا تو جا کے آرام کر، مجھے نیند آئے گی میں سو جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے میں گئی بستر پر لیٹ گئی، مگر جب جب میری آنکھ کھلتی تھی تو یہ بی بی بس بے چین ہو کے روتی رہتی تھی، بے قرار رہتی تھی۔ یہ بی بی کہتی ہے کہ رات گزری 11ویں کا سویرا نمودار ہوا، یہ کالے برقعے والی بی بی آئیں اور کہنے لگی دیکھ تیرے گھر کی مجلسیں ہو گئیں، اب مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں جاؤں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تڑپ کے کہا بی بی دل تو نہیں چاہتا کہ تم جیسی نیک بی بی کو اپنے گھر سے جانے دوں، مگر مجبور ہوں، جاؤ خدا حافظ، مگر رکو ذرا میں آئی۔ یہ کہہ کے حجرے میں گئی۔ وہ کہتی ہے ایک نیا جوڑا کپڑا میں اپنے لیے لے کے آئی تھی، میں نے وہ لباس اٹھایا لے کے آئی، میں نے کہا بی بی اسے 10 دنوں کی محنت کی قیمت نہ سمجھنا، میری جانب سے تحفہ لے لو۔ کہتی ہے بی بی نے وہ لباس لیا، کربلا کی طرف دیکھ کے کہا حسین دیکھ رہے ہو تمہاری کنیز ارے ہمیں نیا لباس دے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں قدموں پر گر پڑی، میں نے کہا بی بی تم تو ایسے مخاطب کر رہی ہو جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بلائے۔ بی بی نے کہا تو نے سچ پہچانا، ارے وہ حسین میرا لال، میں اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں فاطمہ زہرا، واہ غربتا واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ علیہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الواقين في عزاء الحسين علیہ السلام. گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم و مفقود جناب سید محمد احمد نقوی صاحب. بیویوں میں ہے یہ کوہرام کے ہے عباس بچے پیاسے ہیں پلٹ کر نہیں آئے ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس عباس ہائے عباس خون ہی خون ہے لاشوں سے بھرا مقتل ہے ہر طرف گھور ودھیرا ہے گھنا جنگل ہے کس طرف تم کو بہنڈوں دینے جائے عباس ہائے ہائے عباس ہائے عباس علی اکبر نے سنا کھائی سدھارے شبیر ایک بیمار ہے اس کو بھی کیا سب نے اسیر کون پردے کا محافظ ہے سوائے عباس عباس ہائے عباس 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 بولی زینب کہ نہ گھبراؤ سکینہ بی بی میری آواز
میں سو جاؤ سکینہ بی بی، شاید ایک بار تیرے خواب میں آئے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، یاد آتا ہے دمشق کا منظر نہیں ہے، اشک برساتا ہوں عباس کی مظلومی پر، آنے کا وعدہ کیا تھا نہیں آئے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، یا سید، یا سید، یا سید، یا سید، یا سید، یا سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و حسینان کربلا، السلام علیکم یا خصوصا مولا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیکم یا عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوال فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ الرضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن